اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، خالق کائنات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ عظیم ترین دن عطا کیے ہیں، جس کا آج پہلا دن ہے۔ ذی الحج کے 10 دن ابتدائی، جن کے بارے میں خالق کائنات اپنے پاک کلام میں جن راتوں کی دنوں کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھے فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، یہ عظیم ترین عشرہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو بتلایا یوں کہ ما من ایام الدنیا افضل من ھذا الایام، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ فیہا العمل الصالح فیہا احب الیہ، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے محبوب اعمال ہیں۔ جو بھی آپ اچھے کام ان 10 دنوں میں کریں گے اللہ کو وہ بڑے پسند ہیں۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو پیارے ہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من شيء، ہاں کوئی بندہ اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کے اللہ کے نام پہ نکل جائے، مال بھی اللہ کے نام پہ لگا دے، جان بھی لگا دے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں فَأَقْصِرُوا فِيهَا التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیحات بیان کرو، زیادہ سے زیادہ تکبیرات بلند کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی اور حمد بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ یوں بازاروں میں نکلتے ان دنوں میں اور اونچی اونچی تکبیرات کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بازار میں تکبیرات کہتے جاتے، کام جا رہے، کہیں کام جا رہے، اونچی اونچی آواز میں تکبیریں کہتے جا رہے، بچے سنتے، عورتیں سنتی، بڑے سنتے، دکاندار سنتے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یوں اللہ کی کبریائی اور وحدانیت اور تسبیحات بیان ہوتی کہ پوری مدینے کی وادی گونج اٹھتی۔ یہ دن اللہ کی تسبیحات کے دن ہے، تکبیر بیان کرنے کے دن ہے، اس کی حمد کہنے کے دن ہے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے اچھے سے اچھے اعمال کرنے میں، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں عطا کی اور بہت بڑی نعمتیں اللہ عطا کرتے ہیں۔
سب سے بڑی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت دین اسلام ہے، اس کی تکمیل اللہ نے ان 10 دنوں میں کی ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں اللہ ہم سب کو لے جائے زیارت کی، اور حج کی سعادت اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، سب کے مقدر میں فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج دے رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے تم پر مکمل کر دی ہے۔ یہ دین اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے دین، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، میں نے پسند کیا ہے کہ تمہارے لیے دین جو ہوگا، ضابطہ حیات جو ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ جو ہوگا، وہ اسلام ہوگا۔ اسلام مطلب سلم، مان لینا، فرما برداری اختیار کر لینا، جھک جانا، عاجزی اختیار کر لینا، اللہ کی بات کو مان لینا، اللہ کے قانون کو مان لینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ تمہارے لیے طریقہ زندگی پسند کیا ہے۔ ایک یہودی نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، کہتا کاش یہ آیت ہم پر اتری ہوتی، ہم اس دن عید مناتے، عید مناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جب یہ آیت اتری تھی عرفہ کا دن تھا، ہمارے لیے عید ہی تھی، جمعے کا بھی دن تھا، عرفہ کا بھی دن تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ ان 10 دنوں میں اچھے سے اچھے اعمال کے، اللہ کو یہ بڑے محبوب دن ہے، بڑے پیارے دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے روزہ رکھنے کی، روزہ رکھنے کی کوشش کرتے کہ روزہ ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے کہ فرض روزہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن نفلی روزہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ آپ 70 سال چلتے رہیں، جس جگہ پہ آپ پہنچیں گے ایک نفلی روزہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، ایک نفلی روزہ۔ اور پھر اس میں جو اگلا دن آ رہا ہے، 9 ذی الحج کا دن جو آ رہا ہے، وہ تو کمال کا دن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں احتسب علی اللہ، اللہ سے گمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ صوم یوم العرفہ یکفر السنہ الماضیہ والسنہ ما بعدہ، کہ ایک روزے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے معاف کر دیتے۔ ایک روزہ 9 ذی الحج کا، اور یہ اتنا بڑا دن ہے جس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ دن ہے کیسے دن۔ کائنات کے امام جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یوم العرفہ کا دن آتا ہے نا، سارے 365 دنوں میں یہ دن ایک ایسا دن ہے جس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جہنم سے سب سے زیادہ آزاد اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو کرتے ہیں۔ یوم العرفہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن، یہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں، کوشش کریں، محنت کریں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم آتک رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللہم آتک رقابنا ورقاب آبائنا من النار، یا اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ عظیم دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنے اللہ کبھی بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن آزاد کرتے۔ ان دنوں میں صدقہ و خیرات، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک اپنے دل کی چیز اللہ کے نام پہ نہیں دیتے۔ اپنے دل والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو، محبوب چیز، پسندیدہ چیز جو آپ کے دل کو لگتی ہو وہ اللہ کے نام پہ قربان کرو، اللہ کے نام پہ عطیہ کرو، دو۔
ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، تسبیح کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنے کی ہمت ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تلاوت، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کا ہے، ان 10 دنوں میں آگے بڑھیے، ان اعمال کو سر انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ کل پہ مت ڈالیے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، نہیں، کل کا کام آج۔ جو آپ نے کل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی، آج کیجیے۔ شاید آپ کو مہلت نہ ملے، وقت ہی نہ کل آئے، پھر آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے پوری محنت صرف کیجیے، پوری توانائی صرف کیجیے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سارے معاملات آپ کے سدھر جائیں گے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا، ساری کائنات مل کے آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی اگر وہ روک لے۔ اگر اللہ آپ سے خوشیوں کو روک لے، اپنی رحمت کو روک لے، ساری کائنات مل کے آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی اگر میرا رب روک۔ اگر وہ دینا چاہے تو کائنات مل کے روک بھی نہیں سکتی۔ تو اس کو راضی کیجئے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو پچھلے جمعہ کر رہے تھے، کیسی کمال بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں کہ گھر بار چھوڑنا پڑے، علاقہ قوم قبیلہ چھوڑنا پڑے، اور بوڑھے ہو جائیں، اولاد نہ ملے، اولاد ملے تو اللہ کہیں سے دور چھوڑ کر کے آؤ۔ بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح والدین کو، بچہ 2 گھنٹے گھر نہ آئے، ماں کی جان پہ بناتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں بچہ نہیں مل رہا۔ تو جس بچے کو اللہ تعالیٰ کہیں اور بڑھاپے میں ملا ہو اور ایک ہی ملا ہو، کہیں کہ نہیں یہاں سے ہزاروں میل دور چھوڑ کے چلے آؤ، اور اف نہ کریں۔ دوسری بات ابراہیم کی زبان پہ نہ آئے علیہ السلام، دوسری بات زبان پہ نہ آئے، یا اللہ تیرا حکم میں نے مان لیا۔ بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سامنے نظر آئے، فلما بلغ معہ السعی، بھاگ دوڑ کے قابل ہو، بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹے سے بات کرتے، ہمارے جیسے ہوتے تو 100 بہانے ہوتے، خواب ہی ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء کرام، ہمارے میرے آپ کے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں تو میری سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ابتدائے نبوت میں 6 ماہ جو ابتدائی ہیں، وہ خوابوں کا ایک سلسلہ ہے طوالت کے ساتھ، خواب دیکھ رہے پورے ہو رہے، خواب دیکھ رہے پورے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو یہی خواب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ڈسکس کرتے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے بتا۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کہ اللہ کے حکم پر مجھے صبر کرنے والا ثابت قدم پائیں گے آپ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دے کے کہا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ آزمائش بہت بڑی تھی، اس میں بڑی آزمائش تھی، لیکن جب آزمائش میں پورے اترے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے۔ اور سورہ ممتحنہ میں میرے آپ کے لیے سب کے لیے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے ابراہیم میں ہے، بہترین نمونہ ابراہیم کی زندگی ہے، جس نے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، اپنی تمام توجہ جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے میں صرف کی، اپنی زندگی کا نصب العین ایک بنایا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو گیا پھر اللہ نے مخلوقات کے دلوں میں ایسی محبت ان کی ڈالی، کوئی بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام احترام سے لے گا۔ آپ کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں، یہودی کے پاس چلے جائیں، مشرکین عرب کی بات کر لیں، مسلمانوں کی بات کر لیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام و پیشوا ہی مانیں گے۔ جب وہ یک طرفہ ہو کر کے لگ گئے،
دائیں بائیں نہیں پھر اپنی سمت کو درست کر لیا، اپنے عقیدے نظریے کو درست کر لیا اور اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق عمل میں لگ گئے، اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق عمل کیا۔ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدہ بنا لیا اور بیٹھ گئے، جب عمل کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے عملاً سارے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا کہ ایسے عمل کرنا ہے، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، پھر کہیں قدم ڈگمگا نہ پائے آپ کے، اب یہ کیا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے نا، عمل کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے لیے تو 10 منٹ دکان سے جانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے پاس آؤ، ہم کہتے نہیں ادھر گاہک آئے گا تو وہ کیا کرے گا، کدھر چلا جائے گا گاہک، ساتھ والی دکان پہ چلا جائے گا، ادھر سے سودا لے جائے گا، میری تو دیہڑی ختم ہوگی، ہم تو مارے گے، استغفر اللہ۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، وہ فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور نہ جائیں اٹھ کے یہاں سے بیٹھ جا، یہی تو گاہکی کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تیری گاہکی کا ٹائم نہیں ہے، تیری کامیابی کا ٹائم ہے، آ میں تجھے کامیاب کروں۔ وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، رحمان کی بات نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب برکت نہیں ہے، کیا کرے معیشت تنگ ہو گئی، تو خالق بھی کہتے ہیں نا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال یا رب لم حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا کذلک آتتک آیاتنا فنسیتها۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، معیشت تنگ کر دیتا ہوں جو میری نصیحتوں کو نہیں مانتے، میری باتوں کو قبول نہیں کرتے، فإن له معیشة ضنکا، ہم معیشت کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کی۔ حاجی کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، عملی مسلمان نہیں بنے، قانونی بن گئے ہم، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہم یہ تو مسلمان قانونی طور پہ تو بن گئے، لیکن عملی طور پہ ہم مسلمان نہیں بن پائے۔ حالات ہمارے ویسے کے ویسے ہی، عقیدے میں خرابیاں اپنی جگہ پہ ہیں، اعمال میں خرابیاں اپنی جگہ پہ، ہم تو اللہ تعالیٰ پر ویسا عقیدہ بھی نہیں اپنا بنا پائے جیسا ہونا چاہیے تھا، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کوئی کیا کر لے گا، ہمارا خوف کی کیفیت طاری کر دی جاتی۔ تو مالک کہتے ہیں ہم تو تمہاری پھر معیشت کو ٹائٹ کر رہے ہیں، جب تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ تو بھئی ایسا ہی ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر جب بھروسہ کیا، توکل کیا، یقین کامل لے کر کے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انسانیت کا امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں کہا، لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ اب وہاں پر شیطان نے بھی کہا بڑے میاں کیا کرنے لگے ہیں، ایک ہی ایک بیٹا ہے، اسے ہی ذبح کرنے لگے۔ تو وہ جمرات جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ یہی تو نشانی ہے، کہا ہٹ دب، تیری بات نہیں ماننی، میں نے رب کی بات ماننی، تیری بات نہیں ماننی۔ وہ جمرات کیا ہیں، وہی یہی تو نشانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار پھسلا رہے ہیں، بابا کیا کر رہے ہیں آپ، ایک بیٹا ہے ذبح کرنا چاہتے تو اسے کنکری مارتے ہیں، دور ہٹ مجھ سے، میں نے اپنے رب کی بات۔ اور جب یہ سارے معاملات ہو گئے پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی دیواروں کو، بنیادوں کو کھڑا کرنے لگے، بیٹے کو لے کر کے باپ بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم یہ جو کر رہے ہیں نا کہیں دکھلاوا نہ آ جائے، قبول کر لینا، ہم اپنی ہمت استطاعت کے مطابق تیرا گھر بنانے لگے ہیں، قبول کر لینا۔ نیکی کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اسے قبول کر لینا، یہ نہ ہو کتنے ایسے ہوں گے نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ ساری کی ساری ہواؤں میں اڑا دی جائیں گی، ہوا منصورہ کر دی جائیں گی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایسے بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئیں گے، پہاڑ نیکیوں کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے
ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا دیں گے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کی تنہائیاں اکیلے بیٹھ کر کے، لوگوں سے اوجھل ہو کر کے، چھپ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے تھے۔ تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں۔ سوچ سکتے ہیں اس وقت تنہائیوں پاکیزہ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ آج کے آپ کے نیٹ جو پکڑ کر کے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کرتے ہو، کہا یہ سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیں۔ تنہائیاں اگر پاکیزہ نہیں ہیں، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا دیں گے، ان کی ایک ذرے کے برابر بھی اہمیت نہیں رہے گی۔ لوگوں کے سامنے تو بہت پاکیزہ، اور یوں سائڈ پہ ہوئے تو کچھ اور ہی رنگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نام پہ کی، اور کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے قبول کر لینا، اور ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ جو شہر بس رہا ہے نا، یہاں پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی باغات بھی نہیں ہے، یہاں پہ کھانے وانے کا انتظام بھی ایسا کوئی نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو صرف اس لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، میں اپنی اولاد کو صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد تیرے در پہ جھکنے والی بن جائے۔ یہ اولاد کے بارے میں فکر، اپنے بچوں کے بارے میں فکر، اپنے نمازی ہونے کی فکر، اپنے بچوں کے نمازی ہونے کی فکر، ابراہیم علیہ السلام یہ فکر دے رہے ہیں، اور اس فکر کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے اور آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر جسے اللہ کہے میرا دوست ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی زندگی میں کیا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یا اللہ بیت اللہ کے پاس صرف اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد نمازی ہو، میرے بچے نمازی ہو۔ اور جو ہم نماز میں اکثر دعا بچپن میں یاد کی ہوتی ہے ہم نے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا، میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ کوئی زندگی میں دن ایسا، کوئی ایسی گھڑی نہ آئے کہ ہم نماز سے ہٹنے والے ہو جائیں، یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ میری اولاد کی زندگی میں ایسا دن نہ آئے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جہاں اتنی بڑی بڑی، یہ کتنی عظیم سنت، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن نہ آئے کہ ہم تیرے در پہ جھکنے والے نہ ہوں۔ اپنے لیے اللہ سے دعا مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، کیونکہ آپ کی دعائیں آپ کی اولاد کے حق میں اللہ قبول ہی قبول کرتے ہیں، وہ رد نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ان کے لیے نمازی ہونا اللہ سے مانگیے، ان کے لیے جنت کا اللہ سے سوال کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ نمازی بن جائے، انہیں پھلوں کا رزق بھی عطا کرنا، یا اللہ یہ شہر آباد ہونے جا رہا ہے، تیرا گھر بن گیا ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو وجل افئدۃ الناس، لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائے، تہوی الیہم، لوگ بھاگتے آئیں۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ پھر دعا کی یا اللہ یہاں پر ایک رسول کو بھیجنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تیرا راستہ دکھائے، یا اللہ ان میں سے نبی کو مبعوث کرنا۔ اور وہ دعا کا مصداق بن کر کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر کے آیا ہوں، اور ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔
نیکیوں کے لیے حریص ہو جائیے، کوشش کیجیے، آگے بڑھیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی گزر رہی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، واپس نہیں آ سکتا، آپ اسے پلٹا نہیں سکتے۔ جو کل گزر گیا سو گزر گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ زندگی کے جو سال آپ نے گزار دیے وہ گزار دیے، وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو آپ کے پاس ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ ان ایام کو ہم قیمتی سے قیمتی ترین بنا لیں اور اپنے رب کو کسی طرح راضی کریں۔ اور اس رضامندی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، ان میں تو آپ انتھک محنت کیجئے، انتھک محنت کیجئے کہ ہم نے ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کرنا، کیونکہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا ہے کہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں ان 10 دنوں کے عمل۔ کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ قربانی کا معاملہ، عید کا معاملہ، قربانی اللہ نے وسعت دی ہے، ضرور خریدیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسعت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں، نہ ہی وہ اپنے گھر بیٹھا رہے، پیسے بھی ہیں قربانی نہیں کرتا۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، ضرور قربانی کیجیے۔ مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، قربانیاں کریں۔ اور کبھی ایسا بھی موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانیاں زیادہ تھیں، بہت ساری قربانیاں تھیں، صحابی کو بلایا، بات سنو، یہ لے جاؤ اور جا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دو، ہم تو 1-2 ذبح کریں گے، باقی لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو تاکہ جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں وہ بھی قربانی کر سکیں، جن کے گھروں میں قربانی۔ صحابی کہتے ہیں ایک بکری کا بچہ بچ گیا، کہا یا رسول اللہ یہ بچ گیا، کہا تو یہ اپنے گھر میں لے جا، تو قربانی کر دینا، تو قربانی کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایسا بھی موقع آیا، سفر پہ نکلے، سفر ہے اب مشکل ہے، اتنی قربانیاں، عید کا موقع آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ میں 10 شامل ہو جاؤ، قربانیاں کرو، 10 لوگ شامل ہو جاؤ اونٹ میں، ویسے 7 ہے گائے میں اور اونٹ میں، لیکن موقع ایسا تھا سفر پہ تھے، 10 بھی شامل ہو سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک کرائٹیریا دے دیا کہ دیکھو اس میں عیب نہ ہو کوئی، اس کے کان کو دیکھ لو، اس کے ٹانگوں کو دیکھ لو، آنکھوں کو دیکھ لو، عیب نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ خود پاک ہے، پاک چیزیں پسند کرتا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھ لیا، آنکھیں بھی دیکھ لی، کان بھی دیکھ لیے، چلا کر کے بھی دیکھ لیا، مضبوط جسم کا بھی دیکھ لیا، طاقت والا بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن اس سے پہلے اپنی جیب کو نہیں دیکھا، یہ جو میں پیسے خرچ کرنے لگا ہوں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قربانی تو لے رہا ہوں، قربانی کے جو پیسے دے رہا ہوں یہ کیسا ہے کہ کہیں میں نے ظلم کر کے تو پیسے نہیں بنائے، کسی کا حق چھین کر کے تو قربانی نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو پیسے بنا کر کے قربانی نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے اپنے مال کو چیک کیجئے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، کافر بیت اللہ کو بنانے لگے، بارشیں آتی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایسے پہاڑ ہے، بیت اللہ یوں نیچے ہے، بارشیں ہوتی پانی آتا تو بیت اللہ میں پانی اکٹھا ہو جاتا، اور جب پانی اکٹھا ہوتا تو دیواریں کمزور ہو گئیں، اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ خدشہ تھا کہ طواف کرتے کہیں گر نہ پڑے۔ اب اہلیان مکہ سارے اکٹھے ہوئے، یار اس کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہیے، لیکن دیکھنا سوچنا کہ مال پاکیزہ لے کر کے آنا، اس میں ظلم زیادتی کا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوا وہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے لے کے نہیں آنا، سب اپنا اپنا حصہ لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن کم پڑ گیا۔ اب وہ جو بیت اللہ کا اندرون حصہ ہے وہ تعمیر نہیں ہو پا رہا، اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، تو کیا کیا انہوں نے؟
کہا یہ تھوڑی سی جگہ کم کر دو، اللہ ہم سب کو لے جائے. ایسے ہی ہے نا اس وقت، وہ اس طرف ایسے حتیم ہے. حتیم مطلب روکی گئی جگہ. یہ پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ تھوڑی سی جگہ کم کر لو اور یہ سے تعمیر کر لو. لیکن 2 نمبری کا پیسہ یہاں نہیں لگانا، دھوکے کا پیسہ یہاں نہیں لگانا، ظلم کا پیسہ بیت اللہ میں نہیں لگانا. وہ کافر ہو کر کے یہ سوچتے تھے. کاش یہ سوچ میری اور آپ کی بھی ہو جائے کہ قربانی کرنی ہے، ظلم کا پیسہ نہیں اس میں لگانا، زیادتی کا پیسہ نہیں لگانا، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسے کما کر کے زیادہ قربانیاں یہ نہیں کرنا. حلال طیب پاکیزہ رزق میں سے ایک قربانی کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتے. اگر اخلاص نہیں ہے آپ کے اعمال میں، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. وہ کتنے ہی بڑے عمل کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی بڑے عمل کیوں نہ ہو، اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے عمل کریں تو پاکیزہ ترین عمل کریں اور پاکیزہ مال سے عمل کریں. جہاں جانور چیک کرنا ہے، پہلے اپنے دل کو بھی چیک کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے، اپنے کمائیوں کو چیک کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، سوچیے. جہاں کہیں کوئی سقم آتا ہے، کوئی کمزوری آتی ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی کمائی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو، بہت زیادہ فکر مند ہو، کیونکہ اسی سے آپ کی اولاد پلتی ہے. یہی آپ کے بچوں کے خون جو ہے ان کی رگوں میں جو دوڑے گا وہ اسی کمائی سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا انسان یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گا، یا اللہ میری یہ بات، یا اللہ یہ میں، یا یوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کرے گا. اللہ کہے گا میں نے تیری دعائیں نہیں قبول کرنی. کیوں یا اللہ؟ لباس ہوا حرام، یہ کپڑے حرام کی کمائی کے پہن کے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے. کھانا کھایا حرام کی کمائی کا اور مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے. پانی پیے حرام کی کمائی کا اور دعائیں مانگ رہا ہے. تیرے جسم میں جو خون حرکت کر رہا ہے یہ حرام کی کمائی سے پلا ہوا، اور پھر تو مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو پاک تو کر لے، صاف تو کر لے. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، طبیعت بھی میری کچھ ناساز. اختتام پہ میں ان 10 دنوں کے حوالے سے آپ سے پھر بات کروں گا. یہ بہت قیمتی دن ہے. یہ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال پورے سال کی نسبت سب سے زیادہ پسند ان 10 دنوں کے آپ کے اچھے اعمال ہیں. زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں میں. اور ان اچھے اعمال کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر روزہ بھی ہے، اور خاص طور پہ یوم العرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے ایک روزہ رکھنے سے. 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے، بچوں کو رکھوائیے، گھر والوں کو رکھوائیے، خود رکھیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ 9 ذی الحج کا دن ہے. پورے سال میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ان دنوں میں تکبیرات اللہ کی، تسبیحات، حمد کے کلمے، اللہ کی بڑائی کے کلمے آپ کی زبان پہ تسبیح رہنی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ ان دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، تسبیحات بیان کیا کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مسلسل بخار اور کیفیت میں تھا، آج دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی جیسا بھی آپ کے سامنے حاضر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مالک و مولا تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے. پھر ایک آخری وہ چیز جو میں اکثر ذی الحج میں آپ سے کہتا ہوں، جہاں آپ 5-10 قربانیاں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، ضرور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کی آخری جو قربانی کی وہ 100 اونٹ ذبح کیے تھے. اپنی زندگی کی آخری قربانی میری اور آپ کے حبیب علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے اور ان میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے کیے. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے کیے. اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، بہت خوبصورت بات ہے. 63 اپنے ہاتھوں سے کیے. 63 سال ہی زندگی آقا کی، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے. 63 سال ہی زندگی آقا کریم علیہ السلام. باقی 37 کا علی تم کر دو، میں اب دوسرے معاملات کو دیکھتا ہوں. تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے نا تو کوشش کریں، جہاں آپ نے 2 4 5 قربانیاں لینی ہیں، ایک آدھ اور لے لیں. اپنے اس رشتہ دار کے گھر میں بھیجیں جو بیچارہ نہیں خرید سکتا، جو قربانی نہیں خرید سکتا. اپنے اس رشتہ دار کے گھر میں جائیے، اس کے گھر میں ایک جانور باندھ آئیے تاکہ وہ بھی قربانی کر سکے. اب وہ جو ان کے بچوں کے چہروں پہ اسمائل ہوگی نا، وہ جو ان بچوں کی خوشی ہوگی جن کا باپ قربانی نہیں خرید سکتا تھا، حالات کی وجہ سے پریشان تھا، ان بچوں کی جو خوشی ہوگی اور ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے آپ کے پاس. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایک کم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا بھائی، اگر کسی اور کے گھر میں ہو جائے. اس کا پتہ کتنا لائک اور بھی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، آپ کو بھی اس کا اجر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کر دیں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا کریں گے. اور آپ کو قربانی ایک ہی ہوگی، اجر آپ کو بھی اتنا مل جائے گا اور اس انسان کو بھی اتنا مل جائے گا. قربانی ایک ہوگی، اجر ڈبل ہو جائے گا، اجر دگنا ہو جائے گا. قربانی ایک ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں کو پہچاننے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ان نیک اعمال کو کرنے والے بن جائیں جن سے مالک راضی ہوتے ہیں. اور مالک و مولا ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں، ہمارے بچوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں. ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو اللہ نمازی بنا دیں. ہمیں حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. مالک ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے در کا محتاج بنانا، کسی کے در کا محتاج نہ کرنا. ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمانا، نیک خواہشات کو پورا فرمانا، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمانا. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، زندہ رکھنا اسلام پہ، موت ایمان کی بہترین حالت میں عطا فرمانا. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.